حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی اللہ اکبر کبیرہ تو حضرت آدم نے کہا تھا مولا محمد رسول اللہ کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے. محمد ابن عبداللہ کا ہمارے آقا کا جب وسیلہ دیا گیا تو ان کی توبہ قبول ہو گئی. کہا گیا اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ جواب ملا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا روح ڈالی ارشاد فرمایا اے آدم اپنا سر اوپر اٹھاؤ. میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ عرش اعظم کے ستونوں پہ لکھا تھا اللہ کے نام کے بعد نبی کا نام لکھا تھا لا الہ الا اللہ, تو دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. میں جنت آیا, جنت کے دروازے پہ میں نے کندھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں جنت کے اندر پہنچا انٹری داخلہ لیا, میں نے حوروں کے سینوں پہ کندھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام, حوروں کے سینوں پہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام, جنت کے دروازے پہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نام اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر ہوتا, لیکن اللہ نے نہ تو کتابوں کا ذکر کیا نہ رسولوں کا ذکر کیا نہ ملائکہ کا ذکر کیا. ذکر رکھا ہے تو ماں باپ کا رکھا ہے. کہاں خدا کی ذات ہے, کہاں ماں باپ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں عزیزان ملت اسلامیہ, ذرا ذہن قریب کر لیں. مجھے یہ بتائیں والد یعنی ابا کے بعد کوئی دوسرا ابا ہوتا ہے؟ ابا یہ والد کے معنی میں بول رہا ہو. دنیا میں والد ایک ہوتا ہے, والد کے علاوہ کوئی دوسرا والد نہیں ہے, اماں کے علاوہ کوئی دوسری اماں نہیں ہے. جس طرح باپ کے علاوہ کوئی دوسرا باپ نہیں, ماں کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں, اسی طرح قرآن کھولو, قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج یہ 6:29 یہ کہتے ہیں سنی بس رسالت ذکر کرتا ہے, نبی کا ذکر کرتا ہے. ان کے جلسوں میں, ان کے جلوس میں, ان کی محافل میں, ان کی مجالس میں توحید کی بات نہیں ہوتی, خدا کی وحدانیت پہ بات نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں. سبحان اللہ, زور سے بولو. اور اعلیٰ حضرت پہ بھوکنے والوں, اعلیٰ حضرت نے یہی میسج دیا ہے. کیا میسج دیا ہے؟ آج تم ان پہ بھوکتے ہو. امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں, سنا دوں ذرا تڑپ کے کہہ دو یا رسول اللہ, اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سنی جب تو اپنا سر جھکائے تو سر خدا کی بارگاہ میں, لیکن دل کو اپنے نبی کی بارگاہ میں رکھ کے آنا. سبحان اللہ, کیا کہنے, بہت خوب. دل نبی کی بارگاہ میں رکھنا, اس لیے کہ جو دل رسول کی یاد سے خالی ہے وہ دل نہیں ہے, وہ بیکار ہے. بولیے وہ قبرستان ہے, وہ شمشان ہے. ہاں جس میں نبی کی محبت نہیں, اور جس سینے میں نبی کی محبت ہے وہ دل لگی, وہ نبی کی محبت کا مدینہ. سبحان اللہ, ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ, اور تڑپ کے کہہ دو یا رسول اللہ. میں تو یہ سمجھ رہا تھا سب ہمارے شاعر صاحب کے لیے بچا کے رکھا ہے. خیر اللہ کا کرم ہے, یہ ہمیں بھی تھوڑا نواز رہے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. ابھی آپ دیکھنا ماشاءاللہ بہت اچھا انشاءاللہ یہ لوگ سننے کے لیے بیٹھے, اچھا سنیں گے. خیر ابھی سنیں گے اچھا, جیسا آپ سن رہے ہیں ذرا طرف کے کہہ دیں سبحان اللہ, اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ, اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, کہاں اللہ کی ذات, کہاں ماں باپ, تو یاد رکھیں باپ کے علاوہ کوئی باپ نہیں, ماں کے علاوہ کوئی دوسری ماں نہیں, اسی طرح خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں. کیا سمجھے؟ اسی لیے اللہ نے آیت کریمہ میں دونوں کو اکٹھا کیا. انسان دنیا میں آیا, ماں باپ سبب ہیں, اللہ مسبب ہے. اے بندے اگر تو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے سبب تک پہنچ
پہنچا، سبب تک پہنچے گا تو پھر مسبب اپنے رب تک پہنچ جائے گا۔ اپنے ماں باپ کے قدموں میں چلا جا، ماں باپ کے قدموں میں چلا گیا تو خدا تک بولو پہنچ جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری چیز وبالوالدین، حضرات قرآن مقدس میں ہے یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صرف ماں کا ذکر نہیں ہے، وبالوالد نہیں ہے یا وبالوالدہ نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے یہی تو ہے، جہاں دیکھو مکانوں کے دروازوں پہ دیکھو ماں کی دعا، گاڑیوں پہ دیکھو ماں کی دعا، کارخانوں کے دروازوں پہ دیکھو ماں کی دعا، شو روم کے آپ باہر دیکھو ماں کی دعا۔ یہ بتائیے سنیو، اگر ماں کی دعا ہے تو کیا ابا بد دعا کرتے ہیں؟ آپ نے ابا کو غائب کر دیا، ہر جگہ ماں ہی ماں۔ میں مانتا ہوں ماں کے حق زیادہ ہیں لیکن باپ کی شان زیادہ ہے، سبحان اللہ، باپ کی شان زیادہ ہے۔ ماں تو گھر میں تھیں، آپ کو اپنی آغوش میں لے کر کے بیٹھی رہی، جو دھوپ میں پسینہ بہاتا رہا وہ کون تھا؟ جو رکشہ کھینچتا رہا وہ کون تھا؟ جو مزدوری کرتا رہا وہ کون تھا؟ جو مزدوری کر کے تجھے کھلاتا رہا وہ تیرا باپ تھا۔ جو رکشہ کھینچ کے تجھے تیری پرورش کرتا رہا وہ تیرا باپ تھا۔ جو اللہ اکبر پسینہ بہاتا رہا وہ تیرا باپ تھا۔ جو لوگوں کی گالیاں کھا کر کے اللہ اکبر سیلی پہ سیلی کماتا رہا، تیرے پیٹ میں لقمے ڈالتا رہا وہ تیرا باپ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نے کہا ابا جی مجھے یہ والا کورس نہیں کرنا ہے، مجھے کورس وہ کرنا ہے۔ باپ کی حیثیت نہ تھی، باپ نے قرض لیا لیکن تیری ہر خواہش کو پورا کیا۔ جس کورس کی تو نے ڈیمانڈ کی وہ کورس تجھے کرایا، جس چیز کی تو نے خواہش کی۔ ابا 25,000 والا موبائل چاہیے، وہ غریب تو 1,000 والا سادہ سا موبائل چلاتا تھا، لیکن بیٹے نے خواہش کی ہے تو بیٹے کو 25,000 کا موبائل لا کر کے دیا ہے۔ جانتے ہو کہاں سے لا کر کے دیا؟ جو غریب باپ 8,000 روپے مہینہ کماتا ہو اس نے اپنے بیٹے کو 25,000 کا موبائل لا کر کے دے دیا۔ جو بچے نے کہا وہی کورس کرا دیا۔ تیری ہر خواہش کو پورا کیا ہے تیرے باپ نے، ہر تیری تمنا کو پورا کیا ہے تیرے باپ نے۔ لیکن آج جب باپ کا بڑھاپا آیا ہے، تیری جوانی آئی ہے تو تو 500 روپے دے کر کے باپ کو حساب لیتا تم نے کہاں خرچ کیا ہے؟ جس باپ نے تجھے کورس کرایا، جس باپ نے تجھے موبائل دلایا، جس باپ نے تجھے دکان بنا کر کے دی، جس باپ نے تجھے رہنے کے لیے مکان بنا کر کے دیا، کبھی تجھ سے حساب نہ لیا۔ آج تو باپ سے حساب لیتا ہے۔ باپ نے تو کچھ نہ کہا تھا، تو نے کہا موبائل چاہیے، موبائل لا کر کے دے دیا۔ تو نے کہا یہ کپڑا چاہیے، لا کر کے دے دیا۔ تو نے کہا شادی یہاں ہونی چاہیے، باپ نے وہی تیرا نکاح کرا دیا۔ باپ تو تیری ہر خواہش کو پورا کرتا رہا، لیکن آج تو باپ سے حساب لیتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے باپ سے حساب لینے والا؟ تو کون ہوتا ہے باپ سے پوچھنے والا؟ عزیزان ملت اسلامیہ کان کھول کر کے سن لے، تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے، تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے۔ تیرا خون، تیرا بلڈ تیرے باپ کی پراپرٹی، تیرا سر تیرے باپ کی پراپرٹی، تیرا جسم تیرے باپ کی پراپرٹی۔ اور تیرے جسم پہ جو قیمتی لباس پڑا ہے، تیرے جسم پہ جو شیروانی پڑی ہے، تیرے جسم پہ اللہ اکبر جو کوٹ پینٹ سے تو نے اپنے جسم کو اللہ اکبر سے بتن کیا ہے۔ کان کھول کر کے سن لے، تیرا جسم تیرے باپ کی پراپرٹی، تیری شیروانی تیرے باپ کی پراپرٹی۔ نیتا جی تمہارے جسم پہ جو کھادی کا کرتا پڑا ہے یہ بھی تیرے باپ کی پراپرٹی ہے۔ کان کھول کر کے سن لے، جب تیرا جسم تیرے باپ کا ہے، تیرے جسم پہ کرتا تیرے باپ کا ہے، تو کرتے کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وہ بھی تیرے باپ کا ہے۔ تجھے اجازت ہے باپ سے پوچھ، تجھے حق ہے کہ باپ سے پوچھ۔ باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ تجھ سے پوچھے، وہ تیرے جسم کا مالک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کان کھول کر کے سن لو، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کامیابی تلاش کرتے ہیں، پیر صاحب کے درشن ہو جائیں، ان کے ہاتھ چوم کے آؤں گا، پھر فخر سے کہتا میرے پیر و مرشد میں نے ان کی دستبوسی کی، میرے پیر و مرشد میرے گھر آ جائیں تو میں اتنا لمبا دسترخوان بچھا دوں گا، کسی کے یہاں اتنا لمبا دسترخوان نہ ہوگا۔ وہ ظالم تیرا باپ سب سے بڑا پیر ہے، تیری ماں سب سے بڑی مرشد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہیں بعد میں کھلاتا ہے، تو انہیں وہ کھلاتا ہے جو بس جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر
اکبر کبیرہ ظالم کسی پیر کے لیے دسترخوان بچھا یا نہ بچھا لیکن باپ کے لیے دسترخوان بچھا دے جو اپنے باپ کو کھلائے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں تجھے عزت عطا فرمائے گا بعد مرنے کے تجھے جنت کا حقدار بنا دے گا سبحان اللہ سبحان ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ ہاتھ چوم لیے اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے باپ جنت کا دروازہ ہے کبھی توفیق ملی ہے ماں کے قدم چوم لو مولانا ہماری بیوی دیکھ لیں گے تو بہت ماریں گے اس لیے نہیں چوم سکتے وائف سے ڈرنے والے ہوم منسٹر سے ڈرنے والے تو انہیں سر پہ اسے بٹھایا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو کہتا او میری بیوی تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی تو اپنے حقیقی ماں باپ چھوڑ کے آ گئی تو اپنے بھائی بہن چھوڑ کے آ گئی تو اپنے اللہ اکبر خاندان والے چھوڑ کے آ گئی دیکھ لے تیرے لیے اب سب کچھ میں ہو گیا یاد رکھ جس طرح تو اپنے ابا کو ابا سمجھا کرتی تھی میرے باپ کو بھی باپ سمجھ لے جس طرح تو اپنی ماں کو ماں سمجھا کرتی تھی میری ماں کو بھی ماں سمجھ لے جب تیری ماں بیمار ہوتی تھی تو کون اس کی خدمت کرتا تھا تو کرتی تھی نا گرم پانی تو دیتی تھی اللہ اکبر تو اللہ اکبر پرہیز کا کھانا تو کھلاتی تھی اب میری ماں بیمار ہوگی تو میری ماں کو اپنی ساس نہ سمجھنا ماں سمجھ کر کے پرہیز کا کھانا بنا کر کے دینا گرم پانی کر کے دینا اللہ اکبر کبیرہ اس طرح تو نے اپنے گھر کا ماحول بنایا ہوتا تو آج گھر گھر میں آگ لگتے یہ جھگڑے نہ ہوتے تیرے گھر میں جو آگ لگی ہے اس کا ذمہ دار مسجد کے امام صاحب نہیں ہے اس کے ذمہ دار تو ہے تو نے اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول نہ بنایا سبحان اللہ دوشی تو ہے گنہگار تو ہے مجرم تو ہے پھر ٹھیکیدار اللہ اکبر مسجد کے امام کو بنا رہا ہے ذمہ دار امام کو بنا رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ مولانا لوگوں کو کیا ہو گیا یہ سمجھانے کی بات نہیں کرتے اپنے آپ کو تو سنبھال لے سب کچھ اپنی ساس کو سمجھ رہا ہے سب کچھ اپنے سسر کو سمجھ رہا ہے اتنی زور سے سلام کرتا ہے سب سمجھ جاتے ہیں فلانے کا داماد آ گیا خالو السلام علیکم خالہ السلام علیکم عید بقرہ عید کے دن بھی اپنی ماں کو سلام نہیں کرتا یہ ظالم بیٹا عید بقرہ عید کے دن بھی اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا یہ ظالم بیٹا پھر سوچتا ہے میرے آنگن میں خدا کی رحمتیں اتریں گی پھر سوچتا میرے کاروبار میں خدا کی برکتیں اتریں گی نہیں اترتی ہیں ان کے آنگن میں خدا کی رحمتیں نہیں آتی ہیں ان کے گھروں میں خدا کی برکتیں جو اپنے ماں باپ کو رسوا کرتے ہیں کی آتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمائے ماں کے قدم کیا ہیں دیکھو ان علماء کو دیکھو یہ علماء کیا ہوتے ہیں آج تم ان کو ذمہ دار بتاتے ہو یہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں ایک عالم ہے ان کا نام حضرت شیخ ابو اسحاق ہے محدث جلیل ہے حضرات وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے شیخ الحدیث تھے آپ جب کلاس میں پہنچے نا بچوں کو پڑھانے کے لیے تو دو بچوں نے کہا حضور ہم نے رات خواب دیکھا ہے ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں حضرت شیخ ابو اسحاق نے کہا لال تم نے کیا خواب دیکھا ہے تو کہنے لگے حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ رات آپ کی داڑھی سے نا نور ٹپک رہا تھا اور ہیرے موتی چڑھے ہوئے تھے دوسرا کہنے لگا سیم یہی میں نے دیکھا ہے آپ رونے لگے اتنا روئے حضرت شیخ ابو اسحاق کی داڑھی تر ہو گئی دامن بھیگ گیا اللہ اکبر کبیرہ دونوں شاگردوں نے کہا حضور مقصد ہمارا آپ کو رلانا نہیں تھا آپ رو رہے تھے ہم تو خواب کی تعبیر پوچھنا چاہ رہے تھے حضرت شیخ ابو اسحاق فرماتے ہیں میرے شاگردوں خواب کی تعبیر ہی نے تو مجھے رولا ڈالا ہے خواب کی تعبیر ہی نے تو مجھے تڑپا دیا ہے کیا مطلب حضور ہمیں بھی تو بتا دے تعبیر ہمارے خواب کی کہا بیٹو رات عشاء کی نماز پڑھ کے جب میں اپنے گھر پہنچا نا سب سو رہے تھے ماں میری بیدار تھی اللہ اکبر کبیرہ ماں ہر وقت بیدار رہتی ہے اولاد کے لیے دعائیں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی رہتی ہے اللہ اکبر نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے یہ ماں ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہتے ماں بیدار تھی میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا جا کر کے میں نے اپنی ماں کے قدموں کو دبانا شروع کیا میں نے اپنے ہونٹوں کو اپنی ماں کے تلووں پہ رکھ دیا نبی فرماتے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے میرے ہونٹ ماں کے قدموں پہ تھے
میرے ہونٹ ماں کے تلووں سے ٹچ تھے، جب میرے ہونٹ ماں کے تلووں سے ٹچ ہوئے، میرے ہونٹ ماں کے قدموں سے لگے تو میری داڑھی بھی ماں کے تلووں سے ٹچ ہو گئی، میری داڑھی بھی ماں کے قدموں سے لگ گئی۔ فرماتے شاگردو جو داڑھی ماں کے قدموں سے لگ جائے، جو داڑھی ماں کے تلووں سے ٹچ ہو جائے، اس داڑھی سے نور نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ آج میں تمہیں یہی میسج دینا چاہتا ہوں، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی کے غلام ہو، سویرے کو اللہ اکبر گھر سے کام پہ بعد میں جانا، پہلے بوڑھے باپ کے ہاتھ چوم لینا، گھر سے کام پہ بعد میں نکلنا، پہلے اپنی ماں کے قدم چوم کر کے جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا، اللہ اکبر اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت فرما دے گا اور اس کی عمر کو لمبی فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو پیر فقیر پہ بعد میں خرچ کرو، باپ پہ پہلے خرچ کرو، ماں پہ پہلے خرچ کرو۔ ماں کو تم نے لاوارث بنا دیا ہے؟ نمازی کہہ رہے ہیں جو تہجد پڑھ لیں، چوراہے پہ کہتے ہیں مولانا میری تو 8 سال سے تہجد کی نہیں چھوٹی ہے، اور حال دیکھو تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہفتے بٹنگے میری تھوڑی ہے ماں، تیرے گھر بھی 8 دن رہ گئی، 8 دن میرے یہاں۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیسے حالات ہیں ان کے، یہ اپنے آپ کو تہجد گزار بھی کہتے ہیں اور اپنی جنت کو کہہ رہے ہیں کہ 8 دن تیرے گھر رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچو تو صحیح، ایسے مسلمان ہیں کہ ماں باپ کو لاوارث بنا دیا ہے، پھر جب سردی آتی ہے تو اپنے لیے گرم کپڑے نئے ہر سال لحاف اور گدے، اماں ابا کے لیے وہی پرانے بنے تو وہی نکال کے سکھا دو، وہی اڑا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ کہاں سو رہے ہیں؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تم نے لاوارث بنا دیا ہے ماں باپ کو، باپ گھر کی اللہ اکبر مالک ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارث شاہ ہے، اللہ اکبر وہ پاگل شاہ ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھنا، باپ کا بستر تم نے کہاں ڈالا ہے؟ وہاں ڈالا ہے جہاں آپ کے جانور بنتے ہیں۔ باپ کو اللہ اکبر آپ نے کہاں ڈال دیا ہے؟ ماں کو آپ نے کہاں ڈال دیا ہے؟ ماں باپ ادھر ادھر ڈالنے کی چیز نہیں ہے، ماں تو سینے لگانے کی چیز ہے، باپ تو سینے سے لگا کر کے رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میں تمہیں بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں خدا انہیں کس طرح پکڑتا ہے۔ ایک اللہ اکبر بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا نمازی ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، راتوں میں عبادت کرتا ہے، ماں ناراض ہو گئی، کس معنی کر کے ماں ناراض ہو گئی؟ ماں کی اجازت کے بغیر نکل گئے ہیں اللہ اکبر حج کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بیٹا ماں کی اجازت کے بغیر حج